بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. انما الاعمال بالنیات. کہا یہ جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیتوں کا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ انسان اپنی نیت سے کیسے پہچانا جا سکتا ہے یا اس کے دکھلاوے سے دنیا اس کو پہچانتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنی عادات کی وجہ سے بھی کافی پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ عادات جو ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہیں؟ انسانی نیچر کیا ہے؟ انسان اپنی نیچر کو کیا تبدیل کر سکتا ہے؟ نیچر سے ہٹ کے کس طرح کے کام آج کل کی جنریشن پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، اگر ہم پوری دنیا کی یوتھ کی بات کریں اور خاص کر کے پاکستان کی یوتھ کی بات کریں تو وہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کس نیچر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کی اپنی نیچر کیا ہے؟ جو ہماری یوتھ کی آج کل کی جو عادات ہیں کیا وہ صحیح ڈگر پہ ہیں؟ اگر ان عادات کو صحیح مانا جائے، تصور کیا جائے تو پھر ان کو کس طرح سے ڈائریکشن ملنی چاہیے جس کو وہ اپنی ان عادات کو کسی بھی پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہوئے پاکستان کے لیے خاص کر کے اور پھر اپنی ذاتی زندگی کے لیے کچھ بہتری لا سکیں. آج اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہیومن نیچر کے اوپر اور ہیبٹس. بیسیکلی انسان کی جو عادات ہیں یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں اور اگر جو عادات بچپن سے ڈیولپ ہو گئی ہیں کیا ان کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر چینج کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر کتنی محنت کرنی ہوگی؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہماری خوش قسمتی کہ ایک انٹرنیشنل اسپیکر جو کہ پوڈ کاسٹ ہوسٹ ہیں، انٹرنیشنل ٹریننگ کے اندر بہت بڑا وسیع ایکسپوجر ہے ان کا. پوری دنیا ان کی یورپ میں زندگی یورپ میں گزری، پوری دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پاکستان کی یوتھ کو کیسے دیکھتے ہیں. میں ویلکم کروں گا آج کے اپنے اس شو میں ڈاکٹر کاشف حیات صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے بالکل بیزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے یقیناً تشریف لائے آج. اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. میری آج کی دوسری مہمان جو کہ سی ایس آر کے پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ کام کر رہی ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں. ٹریننگ کی جہاں بات کی جاتی ہے تو یہ وہ پیشہ ہے جہاں استاد کا پیشہ، مقدس پیشے کی بات کی جاتی ہے. تو اگر استاد کی عزت رسپیکٹ ہماری یوتھ نہیں کرے گی تو یقیناً اس کو اس طرح سے وہ ثمرات نہیں مل پائیں گے. تو آج میں اپنے دوسری مہمان ڈاکٹر ستارہ خان کو ویلکم کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستارہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. تھینک یو. میں لیبری لوں گا تھوڑی سی. ڈاکٹر کاشف حیات سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. انٹرنیشنل ایکسپوجر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہے، آپ پوری دنیا میں، نیوزی لینڈ میں آپ کا بہت زندگی کے جسے گولڈن ڈیز کہتے ہیں، آپ کا براٹ اپ سارا نیوزی لینڈ میں ہوا. آج کل آپ دبئی میں سیٹ ہیں، پوڈ کاسٹ ہوسٹ ہیں. ٹریننگ کی میں نے بات کی، بہت ساری جگہوں پہ آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کے پاس ٹریننگ کا ہے. آپ ہماری جو یوتھ، آج کی یوتھ، میں پاکستانی یوتھ کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کو بھی اس سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے. 65% سے زائد یوتھ اس ملک پاکستان کی. کیا دیکھتے ہیں اس یوتھ کو ملک پاکستان کی باغ ڈور جب سنبھالنی پڑے گی تو آپ کتنے زیادہ پر امید ہیں اس یوتھ سے؟ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں پر امید ہیں تو پر امید تو انسان کو رہنا ہی چاہیے. جو بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، امید تو رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر امید چلی گئی تو پھر ہم کفر کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یوتھ کی جو ڈائریکشن ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے کافی سارے گیپس نظر آتے ہیں. اس کی وجہ خالی یوتھ اٹ سیلف نہیں ہے، لیکن یوتھ کے اوپر جو بڑے ہیں، جو ان کی اپنا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، جو اپنا انداز دکھا رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نیچر اور ہیبٹس پہ آپ نے بات کی. تو میں سب سے پہلے چیز یہ کہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. بے شک. اور وہ جو اللہ کی فطرت ہے وہ غلط ہو نہیں سکتی. نیور سوچا بھی نہیں جا سکتا. سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو جس چیز پہ پیدا کیا ہے ہم اس پہ رہتے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہماری جو زندگی ہے جو ہماری چل رہی ہوتی ہے وہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ 95% جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں ڈیلی وہ تقریباً سب کانشیسلی یا آٹومیٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں جو خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں. اونلی 5% ہم لوگ کانشیس ڈیسیجنز لیتے ہیں یا سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. رہی بات عادتوں کے حوالے سے، ہم لوگ بچوں کو اگر دیکھیں تو جو عادت ماں باپ کرتے ہیں بچے ان سے لینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلے 2 سال کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ جس برین ویوز پہ ہوتا ہے اس کا کوئی کانشیس مائنڈ، انالیٹیکل مائنڈ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے. وہ چل رہا ہوتا ہے ڈیلٹا برین ویوز پہ، جیسے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، آبزرویشن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، آبزرویشن پہ چل رہا ہوتا ہے. پھر جیسے وہ گرو کرتا ہے، وہ 2 سے لے کے پھر 7 سال کی عمر تک جاتا ہے تو اس کی برین ویوز چینج ہوتی ہیں، تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہے. وہ پھر ڈیلٹا سے
پھر وہ جاتا ہے الفا کی طرف جاتا ہے. اب وہاں پہ تھوڑا جیسے ہم سو کے اٹھیں تو ہلکا جاگ رہے ہوتے ہیں, ہلکا سو رہے ہوتے ہیں. اس اسٹیٹ کے بچے کو آپ جو دیتے ہیں وہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے. اوکے. اب اگر وہ جو آپ پروگرامنگ اس کی کریں گے, جب آپ اس کی فکر میں یہ ڈالیں گے کہ بیٹا دیکھو اس ملک میں جو ہے وہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک پیسہ نہ دو. مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس کی ونڈوز جو اپڈیٹ کی جا رہی ہے وہ اسی حساب سے کی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح یوز کیا ورڈ کہ جو اس کی ونڈو اپڈیٹ کی جا رہی ہے, جو اس کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے, وہ اسی پروگرامز کو پلے کرے گا جیسے ہی اس کا دماغ انالیٹیکل, جو کہ 7 کے بعد شروع ہونا 12 کے بعد شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا, جب وہ خود سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے, خود سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے. تو جب اس کا انالیٹیکل مائنڈ شروع ہوتا ہے تو اس کی تو بیس آپ نے پروگرامنگ تو کر دی ہوتی ہے اس کی. صحیح. سارا دن ہمارے پاس جو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ تقریباً 60 to 70,000 تھاٹس ہماری جو ہوتی ہیں وہ رینڈم ہوتی ہیں, ادھر سے آ گئی ادھر سے آ گئی, وہ کانشیس نہیں ہوتی ہیں, وہ سب کانشیس میں ہمارے ہوتی ہیں, جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے, جو دیکھا ہوتا ہے, جو ہمیں سمجھایا گیا ہوتا ہے. جب اگر آپ زندگی کے پہلے 7 سال ان کو یہ بنا دیں گے تو جب وہ عام لائف میں آئیں گے تو وہ ہر چیز میں یہ دیکھیں گے نا کہ بغیر مجھے کسی سفارش کی کوئی نوکری نہیں دے گا, تو ڈگری لینے کا فائدہ کیا ہے. پہلی کوشش ہوگی یار گورنمنٹ کی جاب کر لو. گورنمنٹ کی جاب کیوں کر لو؟ اس لیے کر لو کہ گورنمنٹ کی جاب میں مجھے کام پہ ہی نہیں جانا پڑے گا, پیسے ملتے رہیں گے, کام کرنا ہے کچھ نہیں ہے. جس قوم کا مزاج ایسا بنا دیا جائے کہ بغیر پیسے دیے کچھ ہوگا ہی نہیں, جو کرنا ہے کر لو. سگنل پہ میں نے کھڑے نہیں ہونا, کیوں؟ کیونکہ وہ تو اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے 10 لوگ ہارن دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے آگے بڑھو. تو اس مزاج کی قوم کے لیے افسوس ہے. امید پہ دنیا قائم ہے, ہم بھی قائم ہیں, ہماری بھی کوشش ہے, لیکن یہ سخت ریالٹی ہے, کڑوی ریالٹی ہے. بٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. ہم کب تک اس کو کور اپ کرتے رہیں گے؟ اسی امید کو لے کے کب تک چلتا رہیں گے. میں ڈاکٹر ستارہ کو بھی شامل گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر کاشف حیات نے سائنٹیفکلی ڈائنامکس بتانے کی کوشش کی, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اس امید کی بات کی کہ امید تو رکھنی چاہیے, واقعی امید پہ دنیا قائم ہے, امید ہی رکھنی چاہیے یا ان کی کوئی تربیت بھی اس طرح سے ہونی چاہیے جس سے امیدیں اچھی لگائی جا سکیں؟ نہیں, امید تو آبویسلی وہاں امید کا ایک فیکٹر ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. رہی بات یہ کہ ہم واقعی میں اس چیز کو جو ہے نا بہت لائٹلی لیتے ہیں, یا اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ایون ایز اے پیرنٹ اگر میں بات کروں, پیرنٹس پلے اے ویری میسو رول ان دی اپ برنگنگ, ٹھیک ہے, بچے کو بڑا کرنے میں. آبویسلی پیرنٹس کے علاوہ ہم کس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کے پیرنٹس کو دیکھا جائے تو بچے صرف بڑے ہو رہے ہیں, ان کی تربیت کا فقدان ہر جگہ. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس جنریشن کی بات کری, آپ نے اس یوتھ کی بات کری, تو میں کافی یوتھ سے کنیکٹڈ رہتی ہوں, میں کافی ٹریننگز ان کی کر رہی ہوتی ہوں. ان کو پتہ ہے. اچھا, ہم لوگ جینزی کو بہت برا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, جینزی بدتمیز ہے, جینزی جو ہے وہ, اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا انوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بچہ جہاں پیدا, ایون میں اپنے آپ کو بھی بلیم کروں گی اس میں کہ ٹھیک ہے میں بھی ایز اے مدر جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف چلی گئی, تو ہم نے بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے, اس کے اندر کانشیس آیا نہیں چیزیں سمجھنے کا, اور ہم نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا بیٹا یہ لو فون, اور وہ پورا دن وہ کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت اسٹرکٹ ہیں, ہم ایک سرٹن, بھائی آپ اس کو ایک ڈیجیٹل دنیا میں آپ نے بسا دیا ہے, وہ کلر اسکیم اور یہ وہ اس دنیا میں وہ رہ رہا ہے, آپ نے اس کا سوشل انٹریکشن کر دیا بالکل زیرو. ٹھیک ہے, تو سوشل اسکلس تو آج کل میں کہوں گی کہ یوتھ کے پاس بہت لمیٹڈ ہیں کمپیئر ٹو ان سے پہلے کی جنریشن. آپ کو ایک بہت میسو ڈفرنس نظر آتا ہے ملینیلز اور جینزی کے درمیان. ان کے سوشل اسکلس ڈیولپمنٹ بہت کم ہے. مطلب جب میں کسی ٹریننگ پہ جاتی ہوں تو مجھے کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ صرف اور صرف ان کو وارم اپ کرنے میں لگتے ہیں کہ دے اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو می, کیونکہ ان کی تو پوری دنیا شروع سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ موبائل ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیچر جو ہم نے ایک بچوں کی ڈیولپ کرنا شروع کر دی ہے نا. اچھا, ہمارے اندر ڈر بھی بہت ہے کہ کیونکہ دیکھیں اس کا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم بچے کو باہر نہیں جانے دینا چاہتے. آج کل ماحول اتنا خراب ہے, تو نہیں, کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہے. ہمارا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, بات کرتے ہیں وہ تو باہر فزیکلی ہے, تو جو اس کے موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنا. ایگزیکٹلی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. کل ہی میری اتفاق سے ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن کے اوپر ایک سیشن چل رہا تھا, تو میں نے ان سے یہی بات کری کہ ہم اپنی باڈی میں کیا کھانا ڈال رہے ہیں اس پر تو ہم بڑا فوکس رکھتے ہیں نا, کہ یار میں کارب زیادہ نہیں کھاؤں, میں فیٹ زیادہ نہیں کھاؤں, میں پروٹین انٹیک کروں, میں ایکسرسائز کروں. واٹ اباؤٹ یور مینٹل فوڈ, مینٹل ڈائٹ کا کیا؟ آپ جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے وہ سب کانشیس میں آپ کے بیٹھتا جا رہا ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے تو ہم کسی سے ڈسکشن بھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر ستارہ نے بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ باہر کا ماحول ایسا ہے جس میں بچوں کو ہم جانے نہیں دیتے, اور گھر میں جو ہم نے وہ گیڈٹس ان کو پکڑا دیے ہیں. جب پہلے نانی دادی سٹوریاں سناتی تھی, ایک رول ماڈلز بتایا کرتی تھی, اب وہ گوگل یوٹیوب, بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ ہے, لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ وہ جو اسکرین ٹائم وہ ہے اس کا, وہ اس پہ کیا کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے.
تو یہ جو ہیبٹس ہم ان کی بلڈ اپ کر رہے ہیں یہ کتنی زیادہ خطرناک ہیں اور اس کو کیسے سدھار لایا جا سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ جو ہیبٹس ان کی بلڈ اپ ہو رہی ہیں بیسکلی جیسے ہم نے ڈسکس کیا پہلے بھی کہ انسان جو چل رہا ہے جس کے سارے ایکشنز ہیں وہ 95% ہیبٹس پہ ہی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ ہیبٹس کی کیا امپورٹنس ہے. یعنی اگر میں صبح اٹھتا ہوں اور اٹھنے کے ساتھ ہی پہلی چیز میری کیا ہوتی ہے, کیونکہ مجھے بچپن سے سکھایا ہے کہ مجھے اٹھنے کے بعد واش روم جانا ہے, جا کے میں نے برش کرنا ہے, برش کرنے کے بعد باہر آنا ہے, پھر ناشتہ تو خیر ہمیں سکھایا تھا, آج کی جنریشن تو شاید ناشتہ بھی نہیں کرتی ہوگی, بٹ دیز آر دا ہیبٹس وچ آر بلڈ اسٹرانگلی. تو ہمیں تو سوچنا نہیں پڑتا, آٹومیٹک بیہیویئر ہے نا یہ. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح سے پھر جو جاب پہ چلے جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ان کو اسی طرح سے اٹھیں گے, جائیں گے جاب پہ, جائیں گے شام کو واپس آئیں گے, واپس آنے کے بعد دوبارہ سے کھانا وانا کھایا, ٹی وی آن کیا, سو گئے, پھر اٹھے. ایک روٹین پہ زندگی چل رہی ہے. کولو کے بیل کی طرح جو 24 گھنٹے ہیں ہمارے وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یوتھ کے اندر بھی ہیبٹس اگر بلڈ ہوں گی اچھی تو اس میں آپ کے فائدے زندگی میں بہت زیادہ ہوں گے. لیکن اگر آپ کی ہیبٹس ہو جائیں گی بری تو آپ ہیبٹس پہ ہی چلیں گے تو وہ کیا ہوگا, آپ کے نقصانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. کیوں؟ بری ہیبٹس آسانی سے ہو جاتی ہیں. آپ کہیں گے یار بری ہیبٹس کیوں آسانی سے ہو جاتی ہیں, اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ بری عادات جلدی سیکھ لیتے ہیں, اچھی عادات سیکھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان نیچرلی وہ امیڈیٹ یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے. اوکے صحیح. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ رکھیے یہاں پہ چاکلیٹ اٹھا کے کھا لو, وہ فوراً کھا لے گا وہ. لیکن اگر آپ اسے کہیں گے یار یہ کتاب رکھیے سامنے, ذرا 5 منٹ پڑھ لو, یہ اور ریزسٹ کرے گا. ویل اچھا چلو دیکھ لیتا ہوں میں, نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. وہ نیکسٹ ٹائم تو کبھی نہیں آتا. وہ کبھی نہیں آتا وہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ مجھے یہاں پہ تو مزہ ہی نہیں آ رہا. تو ہر مزے کی خاطر جو ہے انسان جلدی سے کر لیتا ہے, اور مزہ آپ کو پتہ ہے یوزولی آسانی سے آتا ہے. اور جہاں پہ بھی کسی چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں آپ, اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, اس میں محنت لگتی ہے, ایکسٹرا انرجی لگتی ہے. کوئی بھی بلڈنگ کھڑے ہونے میں تو شاید 5 سال بھی لگ جائیں, 2 سال بھی لگیں گے. ڈیمولش کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ انسٹنٹ. رائٹ. تو یہی چیز ہماری ہیبٹس بلڈ کرنے میں, جب ہیبٹس آپ کی بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گی رائٹ ڈائریکشن میں, چاہے وہ یوتھ ہوں چاہے ایلڈرلی پیپل ہوں. ابھی مدرس کی بات ہو رہی ہے, مدرس نے اپنے لیے اچھا اسکیپ نکال لیا ہے. بچے کو موبائل پکڑاؤ اور سائڈ پہ بٹھاؤ, خود باتیں کرنا, اس سے کرنا, فون پہ بات کرنا, ڈرامے لمبے لمبے دیکھنا. آج کے وقت کے اندر تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اگر پرانی مائیں بچوں کو ٹائم نہیں بھی دیتی تھیں تو گھر کے دوسرے بزرگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا تھا. لیکن آج کے وقت میں سلسلہ یہ کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے, تو کسی کی ڈیوٹی تو بڑھ رہی ہے نا بچوں پہ فوکس کرنے کے لیے, اور وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری بڑھ رہی ہے. کیونکہ ایک تو نارمل چیزیں سکھانی ہے, پلس ان چیزوں سے بچانا ہے جو آپ پہ انفورس کیا جا رہا ہے. جب آپ خود جانتے ہوں گے کہ کیا انفورس ہو رہا ہے, جبھی تو آپ اسے روکیں گے. ہاں, اس کو روک سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کو مطلب خراب کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جیسے ڈاؤن لوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. لیکن جب ہماری ایک عادات بلڈ اپ ہو جاتی ہیں, پھر ان عادات کو چینج کرنا یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. بہت آپ نے اچھی ایگزامپل یہ بات کی ہے کہ جب بری عادات کو اریز کرنا یا ان لرن کرنا ایک تھوڑا سا ٹیڈیس اینڈ لانگر پروسیس ہوتا ہے. بٹ ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. دیکھیں تھوڑا سا سمجھے گا اس کانسیپٹ کو. ہوتا کیا ہے, جب بھی کوئی ہماری تھاٹ جنریٹ ہوتی ہے تو نیورو سائنس میں ایک پرنسپل ہے, جو بھی تھاٹ فائر ہوتی ہے اٹ وائرس ٹوگیدر, یو نو اٹ فائرز اینڈ وائرس ٹوگیدر. یعنی آپ کے جو سینپٹک کنیکشنز بننا شروع ہوتے ہیں ہر تھاٹ کے, وہ کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جب اوور دا ٹائم ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں وہ, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیبٹ بنتی ہے فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. 21 دن لنڈن یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں ایوریج 66 days. تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں ہیبٹ آپ کی بنتی ہے. اب یہ ہیبٹ ہوتی کیا ہے بیسکلی؟ ہیبٹ کچھ اس طرح سے بنتی ہے, میں آپ کو اگر ڈائیگرام بنا سکتا تو بتاتا کہ جتنے آپ کے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں, سمجھیے کہ جیسے جڑیں نہیں ہوتی اس طرح ہمارے پاس صحیح کتنے بلینز ہمارے جو نیورنس برین کے اندر ہیں, وہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی ہم ایکشن کرتے ہیں یا تھاٹ آتی ہے تو اس سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, اور خاص پیٹرن سے کنیکشن بننا شروع ہوتا ہے. جب کانسٹنٹلی آپ اس چیز کو کرتے رہتے ہیں, ریپیٹڈلی آپ کرتے رہتے ہیں اوور اینڈ اوور اگین, تو وہاں پہ ایک جنگل آف نیورنس کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایک خاص پیٹرن میں, اینڈ دیٹ بیکمز اے ہیبٹ. اچھا, اب جب یہ اتنی اسٹرانگ ہیبٹ بلڈ ہو گئی تو اب آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا, آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے اور وہ اس کو آٹومیٹکلی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. آپ سوچیں جب اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک آف کنیکشنز بن جاتا ہے سینپٹک کنیکشنز کا, ان کو بریک کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس اے ٹیڈیس جاب, مشکل جاب ہے. لیکن اب آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے؟
اب آپ کو اس کو ان لرن کرنے میں اس سے زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن ان لرن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کیسے کرتے ہیں، آپ نئی ہیبٹس بلڈ کرتے ہیں اس کو جو اوور کم کرنے کے لیے اس کی ول پاور بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ چلیں گے، واپس آئیں گے، یہیں سے سٹارٹ لیں گے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے انسانی نیچر کیا ہے، کس طرح سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے انسان، اور اس کی جو عادات ایک دفعہ بن جاتی ہیں اس کو پھر چینج کرنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے. تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی عادت بلڈ اپ ہو جاتی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، اگر ہم ایک چیز کو کرتے چلے آ رہے ہیں یا وہ عادت نہیں بھی بنتی، اس کا ایک طریقہ کار ہم نے ایک ڈیفائن کر لیا کہ اسی پروسیس سے ہوگی. لیکن ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی نئی انوویشنز جدت روز جو ہے نا وہ ہماری لائف کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو چینج کرنے میں ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. میں چلوں گا ڈاکٹر کاشف حیات کی طرف. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ اس کو چینج پھر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک دفعہ گاڑی چلانا سیکھ لی، جیسے ابھی آپ نے بریک میں بتایا، تو وہ اس کو بھولیں گے نہیں، وہ ہماری عادت بن چکی ہوگی. تو اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اچھی عادت ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن بری عادت کو چینج کرنا یا اچھی عادت کو ختم کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ ناممکن کام نہیں ہے. ڈاکٹر جو ڈسپینزا کی ایک بک ہے بریکنگ دا ہیبٹس آف بینگ یور سیلف، اس کے اندر انہوں نے بتایا یہ کہ 35 سال کی عمر تک جو ہے انسان کی ہیبٹس بن جاتی ہیں اور وہ پختہ ہوتی ہیں ہر قسم کی، تو وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. مطلب 35 سال تک جو اس نے سیکھ لیا اب وہی امپلیمنٹ ہوگا لائف میں، موسٹ آف دا کیسز، جتنی بھی لائف ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، 100% تو نہیں ہوگا، بیکاز 5% کانشیسلی جی رہا ہوتا ہے انسان. تو اس 5 کو اگر وہ بڑھاتا چلا جائے گا تو وہ بہت کیئرفل ہوگا ہر اسٹیپ پہ، وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کون سی صحیح عادت ہے، کون سی غلط ہے. لیکن اگر یہ 100% ہوتا تو انسان میں کبھی تبدیلی آنی نہیں تھی 35 کے بعد. پھر تو وہ، لیکن زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے کہ ہارڈ کور ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کو ان لرن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی اپنی ہیبٹ کو چینج کرنے لگتے ہیں تو ونس اگین اگر ہم برین اسکین کریں اور سائنس بیکڈ ریسرچ بیکڈ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ دوسری ہیبٹ بلڈ کرنے لگتے ہیں تو اس کے جو پیٹرنز بنتے ہیں یا پاتھ ویز بنتے ہیں وہ پھر ڈفرینٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ والی ہیبٹ بلڈ ہونے لگ جاتی ہے تو جو پرانی والی ہے یہ سلولی اینڈ گریجولی اس کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو پرانی عادتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نئی عادتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ اٹ ٹیکس اے لانگر ٹائم، اسی لیے کہتے ہیں عادتیں جو بہت پرانی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن بڑھاپے میں آ کے تو ویسے ہی چھوٹ جاتی ہے نا. ڈاکٹر ستارہ میں آپ کی طرف چلوں گا. جس طرح سے بڑی سائنٹیفک ڈسکشن آج ہمارے پروگرام میں چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو 35 سال تک عادات ہم نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلڈ ہو چکی ہوتی ہیں اتنی، تو یہ جو ہم بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم ایٹماسفیئر سے، ماحول سے، گرد و نواح لوگوں سے، سوسائٹی سے کتنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود سے مطلب کتنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس ہوتے ہیں. ایک تو چیز نا دنیا کر رہی ہے دیکھ کے ہم نے بھی وہی اڈاپٹ کر لی، ایک ہماری پرسنل اندر سے ول ہوتی ہے کہ میں نے اس کو وہ کرنا ہے. اس کے اوپر کتنا آپ کا وہ؟ دیکھیں آپ کی ول پاور کا تو بہت میجر رول ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کری کہ آپ جو ہے نا بری عادتیں واقعی میں بہت جلدی پک کر دیں کیونکہ وہ آسان ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سوسائٹی کا، آپ کی کمیونٹی کا، آپ کی فیملی کا بہت میجر رول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں تو بار بار جو ہے نا بات کو وہیں فاؤنڈیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ ہم فاؤنڈیشن ہی جب تک صحیح نہیں بچھائیں گے ایز پیرنٹس، ایز فیملی، بیکاز انسان کا سب سے پہلا ایکسپوجر، انسان کا سب سے پہلا رشتہ ہوتا ہی اس کے گھر سے، اس کی فیملی سے. اس نے کیسا ماحول دیکھا. اب ایک مثال تھی نا میں نے دیکھی تھی کہ بھائی ایک شرابی جو ہے باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بیٹے نے بڑے ہو کے شراب پی اور دوسرے نے نہیں پی. اس نے جس نے پی اس نے بولا کہ میرا باپ شراب پیتا تھا اس سے میں نے بھی پینا شروع کر دی. اور دوسرے نے کہا میں ایسے نہیں پیتا کیونکہ میرا باپ شراب پیتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے وہ ویسا نہیں بننا. ٹھیک ہے. تو فیملی کا انفلوئنس بہت میٹر کرتا ہے، لیکن اس پر انسان کی اپنی ول پاور، اپنی سوچ کہ میں کیا ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، وہ اچھی چیزیں ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ہمارے ریلیشن شپس میں، شادی میں، اگر ہم دیسی فیملیز میں، ہماری ایشین سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نیچر ہوتی ہے، تو ان کا سب سے بڑا جو ڈیفینس ہوتا ہے میرے ابا نے بھی نہیں کیا تھا تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں، میرے تو ماحول میں یہ سب نہیں دیکھا تو تم مجھ سے نہیں بولو، میں تو ایسا ہی ہوں. تو یور فیملی پلیز اے ویری میجر رول ان فارمنگ یور ہیبٹس. بٹ
دین یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ تو کو وہ دماغ فیملی دیا ہے. ویلیوز کی بات کر رہی ہیں جو موروثی چلی آ رہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہی بات جو انہوں نے بالکل سٹارٹ میں بولی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک دماغ دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرنے کا رائٹ اور اس کو استعمال کرنے کی پاور بھی آپ کو ہی دی ہے, آپ کو عقل و شعور دیا ہے, کیونکہ جو ہے آپ پوری کائنات میں جو آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے, تو اس کا مطلب یو ہیو اے برین اینڈ یو ہیو دیٹ شعور ٹو انڈرسٹینڈ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے تو اشرف المخلوقات بنایا ایگزیکٹلی, ورنہ تو ہم میں اور جانوروں میں فرق ہی کیا رہ گیا. اگر آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ آپ کی اس عادت سے سامنے والا تکلیف میں آ رہا ہے, یا ایون آپ کو لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہو رہا, آپ لانگ ٹرم تکلیف میں آ رہے ہیں, تو واٹ از دا ریزن فار ہولڈنگ آن ٹو دوز ہیبٹس. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ان عادت کی وجہ سے آپ کوئی اریٹیٹ ہو رہا ہے, بار بار پنچ ہو رہا ہے اس چیز سے. ایگزیکٹلی, تو دیٹ از ویئر یور ول پاور کمز ان. اینڈ ہی از ویری رائٹ کہ 35 کے بعد اگر آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو 35 کے بعد جو انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی, اس کا تو دماغ ہی بالکل خراب ہے, اس کی تو عادت ہی نہیں ہے. اس عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے, بالکل چینج کیا جا سکتا ہے, بٹ اگین اٹس اے لانگ اینڈ پینفل پروسیس, بیکاز آپ کو ہر دن محنت کرنی ہے. ہاں, محنت کرنے سے ہی تقریباً یقیناً وہ عادات چینج ہوں گی نا. ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. موروثی عادات کی بات کی میڈم ستارہ خان نے, اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. کیا واقعی عادات موروثی بھی ہوتی ہیں, وراثت میں بھی ملتی ہیں اور ان کو لے کے کنٹینیو کر رہی ہوتی ہے اولاد؟ دیکھیں عادات جو ہیں, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عین فطرت پہ پیدا کیا ہے, ہاؤ ایور جینس کا اثر ہوتا ہے. لیکن ابھی لیٹسٹ ریسرچ آف ایپی جینیٹکس جو یہ بات کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ پلیز اے ویری اسٹرانگ رول ایون آن یور جینس. اوکے, آپ اپنے جینس کو بیسکلی چینج نہیں کر سکتے, لیکن اپنے جینس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جینس کو سونے بھی دے سکتے ہیں, ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈی ایکٹیویٹ آئی ووڈنٹ یوز دا ورڈ, لیکن یہ کہ آپ ان کو, کیونکہ جینس تو اٹس لائک اے بلو پرنٹ آپ کی لائف کا آلریڈی بنا ہوا ہے. اب اس بلو پرنٹ میں سے کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن کو آپ کو اٹھانا ہے, کون سوں کو زیادہ سوتے رہنے دینا ہے. سر کچھ ایسی چیزیں انسان کے اندر آج جو دنیا کے اندر پرابلمس چل رہے ہیں, آپ دیکھیں کن چیزوں کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے جو شاید ہمیں دین نے بھی منع کیے ہوئے ہیں, اخلاقی طور پہ بھی خراب ہیں, لیکن انسان کے جینس کا حصہ ہوتے ہیں وہ, لیکن انہیں کبھی ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی ہم تو خاندانی بہت ہی کوئی فائٹر فیملی سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے تو باپ دادا یہ تھے وہ تھے, لیکن آج بچوں کو دیکھیں تو بالکل کوئی خوفزدہ قسم کے اور بڑے عجیب سے نکلیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دے کوڈ ناٹ گیٹ دیٹ انوائرمنٹ جس میں ان کے وہ والے جینس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا. تو وہ جس انوائرمنٹ میں انہوں نے مطلب براٹ اپ ہو رہا ہے, ان کا وہ والا انوائرمنٹ نہیں ہے, ان کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو انوائرمنٹ آپ پہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو, ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ وہ فلرش کر سکیں, جہاں ان کے جو اچھے والے جینز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو سکیں. کہتے ہیں آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ یار لڑکوں کو زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ہر وقت نہیں کھیلنے دیا کرو, اس کے اثرات لے لیتا ہے وہ. اور پھر ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ اثرات بڑے ہو کے بھی نظر آتے رہے. بالکل, جس گھر میں 4-5 بہنیں ہوں, اگر اکلوتا بھائی ہوگا تو اس میں بہت سارا فرق نظر آئے گا بظاہر. جب وہ باہر لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا تو اس میں وہ جینس کا فرق نظر آتا ہے کہ یہ براٹ اپ اس کا جو ہے نا وہ کن کے ساتھ ہوا, ماحول کا اثر نظر آتا ہے. یا تو زیادہ دیکھیں انوائرمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی صحیح خربوزے جو تھے انہوں نے خراب کو صحیح کیا ہو, لیکن ایک خراب ہوتا ہے باقی سب کو خراب کرتا ہے. یہ کیوں, ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ برائی تیزی سے انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جو ہم نے ابھی بات کی تھی نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, خربوزہ تو انسان نہیں ہے. خربوزہ ایک ایگزامپل اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی یہی کرتا ہے جو انسان کرتے ہیں. لیکن اگر اف یو آر بگر دین یور انوائرمنٹ دین یو ول چینج دا انوائرمنٹ. اب آپ کہیں گے کوئی ایسی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک برے انوائرمنٹ کے اندر ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو ریولیوشنری ہوتا ہے, جیسے قائد اعظم. بالکل ایسا ہی. ایک ایسے انوائرمنٹ میں تھے, ان کی سوچ سب سے ہٹ کے تھی, وہ بہت بڑے تھے, ویژنری تھے, آگے دیکھتے تھے. انہوں نے کہا یار سب ایک اس طرح کی زندگی گزارے, میں نہیں گزاروں گا, میں الگ ہی ملک کی بات کروں گا اور کر کے رہوں گا. تو جب یہ والی چیز اگر آپ میں ہے تو آپ انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ کو اپنے حساب سے چینج کرتے ہیں اور اپنا اثر اس کے اوپر پورے ماحول کے اوپر چھوڑتے ہیں. بٹ ان موسٹ آف دا کیسز آپ انوائرمنٹ کا اثر اپنے اوپر لیتے ہی لیتے ہیں, سائیکالوجیکلی, فزیکلی, ایموشنلی, پیئر گروپس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ. سو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ انوائرمنٹ کو اس کو کم نہ سمجھا جائے. انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ توجہ. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جنہوں نے پوائنٹ دیا نا, یہ بہت ضروری ہے کنسیڈرنگ دا ایج جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی جو ایج ہے, ہم محنت سے بھاگتے ہیں,
کیونکہ شارٹ کے چکر میں رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں نے کل یہ جو میں ایک سیشن میں تھی میں نے اس میں یہی بات کری انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی کہ ہم کوئی بھی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, یا کوئی اسٹوری اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹھک ٹھک ود ان 5 منٹ 10 لوگوں کے لائک آ گئے, 4 لوگوں نے کامنٹ کر دیا, تو آپ کو نا اندر سے نا بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے, یو نو یو گاٹ سم تھنگ انسٹنٹلی, کسی نے آپ کی تعریف کر دی. فیل ہو رہی ہوتی ہے نا کہ appreciate لیکن وہی اگر آپ دیکھیں تو ہم کارپوریٹ جاب میں 5-5 6-6 سال بھی لگا دیتے ہیں تو ہمیں پروموشن نہیں ملتی, ہمارا کریڈٹ کوئی کھا جاتا ہے. اچھی آرگنائزیشن میں ایسا نہیں ہوتا, کچھ میں ہوتا ہے. تو پھر ہم نا محنت نہیں کرتے کہ یار ہمیں تو صلاح ہی نہیں مل رہا. تو ہمارے اندر سے جو ہے نا آج کل جو میں نوٹس کر رہی ہوں بہت میجرلی ہمارے اندر پیشنس لیول بہت کم ہو گیا ہے. ہماری عادت میں سے ہمارے اسٹیچر میں سے پیشنس جو ہے نا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, گیون دا فیکٹ اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے اس میں تو میں پیشنس لیول دیکھ ہی نہیں رہی ہوں. یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ریز کرا کہ یہ آج کل کا اسی کے ساتھ اگر میں کہوں کہ روٹین سے ہٹنا پھر کتنا مشکل کام ہے. یہ تو ہماری روٹین کے کام ہے جو ڈیلی بیسس پہ آپ نے پروفیشنل کارپوریٹ ورلڈ کی بات کی. روٹین لائف سے ہٹ کے ہم کس طرح سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو نظر آئے کہ نہیں یار واقعی ہم چینج ہونا چاہ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی ہماری لائف کے اوپر بھی اور ہمارے سوسائٹی کے اوپر بھی آ رہا ہو. دیکھیں اچھی عادت کو ایکسیپٹ کرنے میں سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے اندر فلا کیا ہے. ہم یہی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے کہ ہم غلط ہیں, ٹھیک ہے, ہم صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں یا پھر ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے, ہماری باڈی اچھی نہیں لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں, جو کہ ٹھیک ہے ایٹ سرٹن پوائنٹ اٹ از اے گڈ تھنگ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر پرفیکشن ہے, بٹ کبھی کبھی وہ پرفیکشن دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے اینالائز کرنا اپنے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس سے آپ دوسروں پہ کیا امپیکٹ آئے گا. ہم نے تو آج کل یہ مائنڈ بنا لیا نا کہ آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی کچھ بھی کہتا ہے میں تو جیسا ہوں, اوکے فائن, اچھی بات ہے, اف اٹس گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ فائن, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اس چیز پہ بھی دھیان رکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں, and then working on those one by one. Again, building a good habit is a long and painful process. Start with small things. ہو سکتا ہے لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آؤں گا. ڈاکٹر کاشف, جس طرح سے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا میڈم ستارہ نے, فلیکسیبل کتنا ہونا چاہیے ہمیں, اور فلیکسیبل ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا یعنی کہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور کون سے ایسے فیکٹس ہیں جن کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے فلیکسیبل ہونے کے لیے ضروری ہے. بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے جو ابھی ریز کیا ہے. دیکھیے فلیکسیبلٹی یا اڈیپٹیبلٹی یا اسٹیٹ آف لرننگ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دس از آل اباؤٹ یور ایٹیٹیوڈ. اگر آپ کے ایٹیٹیوڈ میں گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے اینڈ یو آر سو فکسڈ مائنڈ سیٹ کہ نہیں یار مجھے سب پتہ ہے, آئی نو ایوری تھنگ, یو ہیو کلوز دا ڈورس فار یور سیلف. اب آپ کے لیے کیا سیکھیں گے آپ جب آپ تیار ہیں, جب آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں میں سب کچھ ہوں لیکن میں نے کچھ اب اور سیکھنا ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے کوئی سکھا سکتا ہے. دیکھیے یہ اسٹیٹ جو ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے, انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ معاشرے میں نظر آتی ہے. اور اس کا مین ریزن کیا ہے, میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. نمبر 1, اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ایگوز لوگوں کی بہت ہائی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کسی دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی ان کو خاص کر کے اگر ان سے کوئی سبارڈینیٹ یا نیچے کا بندہ کوئی سکھائے گا تو وہ تو پھر کوئی بالکل بھی نہیں مانیں گے. ایبسلیوٹلی, وہ تو ان کی بس ذات پہ آ جائے گا. تو ایگو جو ہے نا وہ انسان کو لرننگ سے روکتی ہے. سب سے پہلے دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. میں اکثر اپنی ٹریننگز میں بھی اپنی لائف کوچنگ میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں, یو ہیو ٹو کم ود اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ وچ از اے گروتھ مائنڈ سیٹ لائک اے چائلڈ. بچے کے سامنے کچھ بھی ہو جائے نا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی چیز ٹوٹ بھی جائے تو اس میں سے بھی سیکھتا ہے. کوئی بچہ بھاگتا ہوا جائے اس کو بھی دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو اگر آپ اس اسٹیٹ میں ہوں گے نا آپ ہر ایک سے سیکھیں گے. تو اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کریں. دوسری چیز جو گروتھ میں آپ کو روک رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا کمفرٹ زون. کیونکہ آپ کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جی میں نے اپنا فٹنس لیول کرنا ہے, جو بھی ملتا ہے مجھ سے بھی کہتا ہے یار فٹ رکھا ہوا ہے آپ نے, یار پیٹ بنانا ہے مجھے, ایبز بنانے. تو میں دیکھتا ہوں تو بنا لیں, کیوں نہیں بناتے. دا پرابلم از اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا, اس کو آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی میں روزانہ کروں گا نہیں کروں گا. I'm not just for the bragging but I'm just to share this. میں کیا کرتا ہوں, ہر سال کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہوں, اپنا ریزولوشن لکھتا ہوں. 2025 میں نے کہا کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے شولڈر انجری کی وجہ سے جم نہیں جا سکا, تو میں نے اپنے آپ سے کمٹ کیا کہ 2025 میں نو میٹر واٹ ابھی جم نہیں جاؤں گا جب تک ہیل پورا نہیں ہو جائے گا, لیکن ایپس پہ کام کروں گا for 90 days. I'm not gonna skip even a 1 day. جنوری ختم ہو گیا, فیبرری الحمدللہ چل رہا ہے, میں ٹریول بھی کر رہا ہوں بیچ میں, but I'm doing it الحمدللہ. So
اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ہی اگر سنسیئر نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اتنی ول پاور والے لوگ تو بہت کم ہی ہوں گے نا. ہم لوگ تو جیسے کوشش کرتے ہیں, سوچتے بھی رہتے ہیں کل سے کریں گے, وہ کل نہیں آتی. یہاں پر مجھے پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. میڈم آپ کی طرف آؤں گا, یہ جو کل سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ کل کب آئے گی, اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسانی نیچر اور اس کی عادات کے اوپر, اور یہاں پر لیں گے اب چھوٹا سا ایک بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھی کہ انسانی نیچر کے اوپر اور عادات کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں اور عادات کو کس طرح سے اپنا سکتے ہیں. میں میڈم ستارہ کی طرف چلوں گا. میڈم ستارہ, میں آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی طرف سوال چھوڑتا ہوا گیا تھا کہ ہم بہت سارے وعدے وعید اس طرح کے کرتے ہیں کہ کل سے میں یہ سٹارٹ کروں گا. اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمارے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کل سے جم سٹارٹ کروں گا, کل سے ایکسرسائز سٹارٹ کروں گا. وہ کل نہیں آتی. وہ کیسے ہم کل لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کو اوور کم کرنا چاہیے اپنی اس ہیبٹ کو. دیکھیں اگین یہاں پہ وہی بات میں ریپیٹ کروں گی, ول پاور. ٹھیک ہے, آپ کو وہی اگین جب تک آپ یہ چیز کا احساس اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے کہ آپ کے اندر جو عادت ہے وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے. اب آپ نے جم کی بات کری, ٹھیک ہے, اب آپ خود ہی دیکھیں, اگر آپ اوور ویٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پیروں میں مسلسل درد رہتا ہے, آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, تو جب تک آپ خود ہی احساس نہیں کریں گے کہ جب تک آپ جم نہیں جائیں گے وہ درد صحیح نہیں ہوگا. ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں, سائنس آپ کو کہہ رہی ہے یو ہیو ٹو بی ان اے پراپر BMI ٹو نو بی ہیلدی. تو جب تک یہ اینالائز, جب تک یہ احساس آپ خود ڈیولپ نہیں کریں گے وہ عادت آپ کی نہیں بنے گی. اینڈ اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ اسٹارٹ ویری اسمال. ٹھیک ہے, اینڈ جس ٹائم پہ میں کہتی ہوں آپ کے اندر یہ تھاٹ آئے نا, میرے ساتھ ایٹ لیسٹ یہی ہوتا ہے کہ مجھے اگر یہ بیٹھے بیٹھے لگ جائے نا کہ مجھے واک کرنی چاہیے, میں ایٹ دیٹ مومنٹ میں کچھ بھی کر رہی ہوں نا, آئی جسٹ لیو اٹ اینڈ آئی گیٹ اپ. نہیں, یہ ایموشنل بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے کسی کو مجھے بڑے وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں صبح سے تو یہ کر ہی دوں گا. اب وہ جیسے ٹھنڈا ہوا اس کے بعد جذبات سارے ختم. اور ایگزیکٹلی یہ وہی انسٹنٹلی آپ کے اندر اگر کوئی بھی کسی کو دیکھ کے موٹیویشن آ رہی ہے نا, جسٹ گیو اٹ 5 minutes. ٹھیک ہے, اس سچویشن کو اینالائز کریں پہلے کہ آئدر, اب فار ایگزامپل میں دیکھ رہی ہوں کسی کو آن لائن, یار یہ 5 ہفتے میں جو جم جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی. مجھے پتہ ہے میں نہیں جا سکتی, میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, مجھے اپنے آپ سے ہی کمپیٹ کرنا ہے, مجھے میری لمیٹیشنز دیکھنی ہے. تو آئی ہیو ٹو اسٹارٹ وتھ 5 minutes اونلی. میں صرف وہ عادت کو اگر میں 5 منٹ کے حساب سے بھی روزانہ کرنا شروع کر دوں, میں سے 5 منٹ واک کرنا شروع کر دوں, ایک ہفتے 5 منٹ ہوگا, آٹومیٹکلی میری 10 منٹ بڑھے گی, 20 منٹ بڑھے گی. وہ عادت جب تک آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے اسٹارٹ نہیں کریں گے نا, آپ کبھی بھی بڑے پہ نہیں پہنچ سکتے. اب ایک بزنس اونر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹے سے اسٹارٹ کرے گا نا. وہ اتنا بڑا جو ہے وہ داؤ کھیل دے اور سارے پیسے اپنے لگا دے. ایگزیکٹلی, سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال. یور برین نیڈس ٹو بی ٹرینڈ. آپ جب تک چھوٹے سے شروع نہیں کریں گے آپ اپنے گول تک نہیں پہنچ سکتے. دیٹ از واٹ آئی بلیو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جس طرح سے مس ستارہ نے کہا کہ ہم اسٹیپ تو اٹھائیں, ہم اسٹارٹ تو کریں. ایموشنلی ہم بہت ساری جذباتی ہیں, خاص کر کے ہم ایشین سوسائٹی کی بات کریں تو ہم لوگ جذباتی ہیں. کسی کو دیکھ کے غمزدہ بھی فوراً ہو جاتے ہیں, کسی کو خوش دیکھ کے خوشی بھی فوراً آ جاتی ہے. تو اس وقت جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یہ کیا ہماری عادات ہوتی ہیں یا ہم اس وقت ایموشنلی کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں ایموشنز آر گڈ. ابھی میں گیا تھا دبئی میں, ایک جگہ اسکول تھا, اسلامک اسکول, ان کے ساتھ سیمینار کیا ہوا تھا, ایموشنل انٹیلیجنس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا. تو وہاں پر ایک پارٹیسپینٹ نے بولا, اس نے بولا کہ آئی ایم ویری ایموشنل. تو میں کہتا بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جب تک آپ کے اندر ایموشن نہیں ہوں گے تو آپ کو انیشیٹ ہی نہیں لیں گے آگے. خالی انالیٹیکل مائنڈ تو صرف انالیسس پیرالسس میں چلا جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے, انالائز کرتا رہتا ہے. تو ایموشنس کو لانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایموشنس آپ کو وہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ جو ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کو پھر ویژولائز کرنا شروع کرتے ہیں. جب ایموشنز آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو صرف اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال. آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں. اور نمبر 1 میں آپ کو ایک میل رابنس کی ایک زبردست کتاب ہے, اس میں وہ کہتی ہے 5 second rule. 5 second rule میں وہ کہتی ہے کہ یو کاؤنٹ ڈاؤن. اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات آ گئی ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے, آپ سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا, آپ اسکرال کرتے جا رہے ہیں, آپ کا 10 منٹ گزر گئے, 15, آپ کہتے ہیں یار ابھی بہت کچھ ہے دیکھنے والا. پھر آپ اپنے آپ کو انسٹرکشنز دیں, اسٹارٹ کاؤنٹ ڈاؤن, 5 4 3 2 1 اینڈ اسٹینڈ اپ. اس کے بعد سمجھیں بم پھٹ جائے گا. صحیح. اگر آپ اٹھ جائیں گے اس وقت تو آپ کچھ کر لیں گے, کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد
5 سیکنڈ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کہیں گے یار چلو تھوڑا سا اور اسنوز بٹن, اس سے باہر آنا پڑے گا. دیکھیے فرسٹ میں آپ کو یہ بات بولوں گا, فرسٹ یو میک یور ہیبٹس دین ہیبٹس میک یو. اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کیونکہ جب ہماری 95% زندگی آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, ہیبٹس پہ چل رہی ہے, ٹو بلڈ گڈ ہیبٹس. اب اچھی ہیبٹس بنانا آسان نہیں ہے. اب آپ نے جم کی بات کی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے جم جانا شروع کریں گے. یو کین ناٹ اسٹارٹ اگر صرف کہتے رہیں گے اور ایموشنلی بولتے رہیں گے کہ یہ میں تو ایسا ہوں ویسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو کچھ ٹریگرز بنانے پڑیں گے. آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ بولیں گے کہ میں اس کو اینکر کروں گا صبح اٹھتے ہی, برش کرنے کے بعد جو میں جاتا تھا یہ کام کرتا تھا وہ کام کی جگہ اب میں کیا کروں گا, سیدھا جم جاؤں گا. تو یہ آپ نے کیا کیا, اس کو اینکر کر دیا. برش کے فوراً بعد مائی نیکسٹ اسٹیپ از ٹو گو ٹو جم. اب وہ نیکسٹ اسٹیپ ٹو گو ٹو جم آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے جاگرز, آپ کا میٹ, آپ کے ٹراؤزرز وہیں پہ رکھے ہوئے, تو آپ دیکھ کے نا اٹھا ہی لیں گے وہ. یہ ٹریگرز ہیں. اوکے, یہ نہیں ہوگا تو آپ پیچھے چلے یا جائیں گے, الماری میں سے ڈھونڈنے نکلیں گے, وارڈروب میں ملا مل نہیں رہا, چھوڑو ہو گئے, پھر لیٹ گئے. تو یہ چیزیں تیاری کر کے رکھ دیں اور اس کو اینکر کریں کہ یار برش کرنے کے بعد پہلی چیز میں نے صبح اٹھتے ہی 6 بجے میں چلا جاؤں گا نماز پڑھ کے, برش کر کے نماز پڑھ کے نیکسٹ میرا یہ ہے. تو آپ اینکر کرتے ہیں اس کو برش کے ساتھ, آپ اس کے لیے ٹریگرنگ کے لیے, ٹریگر کرنے کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں. دین نیکسٹ تھنگ واٹ یو ڈو, اسٹارٹ اسمال. آپ کہتے ہیں یار اگر جم میں نہیں بھی جا رہا ہوں آج تو میں گھر میں کم سے کم 5 پش اپس کروں گا بس. اوکے, اور یہ میں روز کرتا رہوں گا. اب 5 سے آپ کہیں گے یار یہ تو مزہ 5 سے نہیں یار, اب 10 پہ آ جائیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ یار اب آہستہ آہستہ اوکے لیٹس گو ٹو جم فرام ٹمارو. تو اگر آپ اسٹارٹ نہیں کریں گے, اگر آپ ہیبٹ بلڈ نہیں کریں گے, پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً پھر دوسرا قدم تو بہت مشکل ہو جائے گا. پہلا اٹھا بھی لیتے ہیں لوگ. دا پرابلم از ناٹ پہلا, مطلب وہ جو ڈیلی آپ نے کرنا ہے وہ ڈیلی ہونا چاہیے. وہ 5 دن چلے گا, وہ 7 دن چلے گا. دین یو ہیو ٹو برنگ کنسسٹینسی. اور کنسسٹینسی جب ہی آئے گی جب آپ اس کی ہیبٹ بلڈ کریں گے. آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے 1 مہینے کے لیے مجھے یہ جو ہے سمجھے, مجھے وہ کہتے ہیں نا وہ سزا ملی ہوئی ہے کالے پانی کی, مجھے یہ کرنا ہی اس کے بغیر میں پٹھو لگ گیا فوج کا, وہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. ہاں تو وہ تو اس طرح آپ کی طرف آؤں گا. ول پاور کی بڑی بات کی جا رہی ہے, ول پاور کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کا برین بیسکلی ایک مسل ہے. آپ اس کو جتنا زیادہ ٹرین کریں گے اتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جب جم جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے نا مسلز بلڈ اپ کرنے میں, 6 پیک لانے میں, لیگ ڈے کرتے ہیں, آرمس کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی جسٹ دیٹ وے یور برین از آلسو اے مسل. دا مور یو ٹرین اٹ, دا مور یو فیڈ اٹ گڈ تھنگس, دا مور یور ہیبٹ ول بی فارمڈ. اگین چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہیں وہ جاتے ہی نا پورے 1-1 گھنٹے کا ورک آؤٹ اسٹارٹ کر دیں, سب کچھ کر دیں. نہیں, اگین وہی پوائنٹ ہے, اینالائز یور سیلف, سی کہ آپ کے لیے کیا چیز فیزیبل ہے. آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے. آپ اپنے برین کو جب اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹرین کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے وہ چیز صحیح ہے, اٹس اے مسل, اٹس ابزاربنگ تھنگس. جس طرح سے آپ کا باڈی کھانا ابزارب کرتی ہے اس طرح سے آپ کا مسل آپ کی انسٹرکشنز ابزارب کرتا ہے, اور اسی طرح سے وہ بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. سو اسٹارٹ ویری اسمال, اسٹارٹ ود واٹس کنوینئنٹ فار یو اینڈ سی ہاؤ اٹ ورکس ونڈرفلی. میرا پروگرام بالکل اپنے اختتام کی طرف چلا گیا. میڈم ستارہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر کاشف حیات صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بالکل بیزی شیڈول میں سے پاکستان میرے خیال میں 4 دن کے لیے آئے, اس میں سے بھی آپ نے ٹائم نکالا, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی انسانی نیچر اور اس کی عادات کے اوپر, اور میں جو لب لباب اس کا آج کی ڈسکشن کا اگر میں یہ کہوں کہ جب تک ہم سیلف انالیسس نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں ہوں کون اور میں کس کام میں لگا ہوا ہوں, جب تک ہم لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ اچھی عادات کون سی ہیں اور بری عادات کون سی ہیں, اور پھر ہم اپنی کیا کہتے ہیں نا اس کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ پھر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں کہ اچھی عادات کو اپنانے کے بعد مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا. دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی رول ماڈلز ہیں جن کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں, ان کی اگر لائف کو میں اسٹڈی کرنے کے لیے جاؤں, ان کو میں اگر پڑھنے کے لیے جاؤں, تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یار میں کیوں نہیں بن سکتا. اگر میں اس دنیا میں آیا, اس دنیا میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, چلا گیا, تو وہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا اسی طرح سے ہوتی ہے. بچوں کی پرورش اگر آپ کرتے ہیں تو بچوں کی پرورش تو جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں, بچے تو جانوروں کے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جو شعور اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو دیا, آپ نے جو یوتھ پاکستان کے لیے تیار کی ہے, وہ اس میں انسانیت کتنی ہے, اور آپ نے وہ جو ان کو اچھی عادات سکھائی ہیں وہ کس قدر ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ.